پیش کر کے آسانی فرما دی کہ اولاد کی بجائے مال، حلال مال ہے ہی اس لیے کہ اس کو ضرورت کے وقت کاٹا جائے، کھایا جائے، اللہ کا شکر ادا کیا جائے، تو ہمارے لیے آسانی ہو گئی۔ لیکن اصل روح وہی ہے جو اللہ کے خلیل نے جس کے لیے تیاری فرمائی تھی کہ اگر اولاد کی یا اپنی جان بھی اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے قربان کرنا پڑے تو دریغ نہ کیا جائے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور مال جنت کے بدلے میں خرید لیے، سورہ توبہ میں ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے جہاد کرتے ہیں، شہید ہوتے ہیں، دشمنان اسلام کو تہی تیغ کرتے ہیں، اور فرمایا کہ یہ سودا بڑا نفع بخش ہے۔ یہ زندگی عارضی فانی زندگی ہے، جان بھی دی ہوئی خدا کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ ہمارے پاس جان ہے، زندگی ہے، مال ہے، جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ کا ہے۔ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، تمہارے پاس جو نعمت ہے اس کے بارے میں تمہارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ یہ اللہ نے دیا۔ ہم نے اپنی عقل سے، زور بازو سے، اپنی محنت سے نہیں کمایا۔ محنت کے ہم پابند ضرور ہیں رزق حلال طلب کرنے کے لیے، لیکن رازق اللہ ہے، معطی اللہ ہے، دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، میں تقسیم کرنے والا ہوں، دینے والا اللہ ہے۔ انما انا قاسم واللہ یعطی، اولاد اللہ نے دی، مال اللہ نے دیا، ہمیں زندگی اللہ نے دی، صحت اللہ نے دی۔ اذا مرضت فہو یشفین، اللہ کا خلیل فرماتا ہے بیمار میں ہوتا ہوں، شفا اللہ دیتا ہے۔ تو یہ سب کچھ اللہ، جب یہ یقین ہو جائے مما رزقناہم ینفقون، ہم نے جو کچھ دیا ہے اس میں سے ہمارے حکم کے مطابق آداب کے ساتھ خرچ کرتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے بندے کروڑوں کے حساب سے ہیں دنیا میں جو قربانی پیش کرتے ہیں، بکرے، دمبے، چھترے، اونٹ، گائے، اور اللہ کی دی ہوئی جو نعمت ہے، اللہ کے خلیل کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے، اللہ کے حبیب کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے فرزندان اسلام حرم میں بھی اور پوری دنیا میں قربانیاں کرتے ہیں۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی کرتے تھے، آپ نے 10 سال مسلسل مدینہ منورہ میں قربانی کی۔ 2 قربانیاں فرماتے تھے، اپنی اور ایک امت کے ناداروں کی طرف سے، اور اپنے ہاتھ سے قبلہ رخ لٹا کر چھری پہلے تیز کر کے، اس کے بعد اللہ کا نام لے کر۔ اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں سورہ حج میں 2 رکوع ہیں، حج، قربانی، جہاد اور ہدایہ جو حرم میں بھیجے جاتے ہیں، سب کی وہاں تفصیل ہے۔ تو فرمایا کہ یہ مویشی تمہیں اس لیے دیے تاکہ ان پر اللہ کا نام لیا کرو ذبح کرتے وقت۔ مشرکین بتوں کے نام پر ذبح کرتے تھے، لات اور عزا اور مسیح اور عزیر، نبیوں اور ولیوں اور بتوں کے نام پر ذبح کرتے تھے۔ فرمایا یہ شرک ہے، جس نے روح ڈالی ہے اسی کے نام پر روح کو نکالو، اور کسی نے روح نہیں ڈالی۔ یہ بات سب مانتے تھے کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، نہ کوئی پیدا کر سکتا ہے، نہ کوئی مار سکتا ہے۔ اگر کوئی مار سکتا، اللہ کے خلیل تیز چھری کے ساتھ اپنے بیٹے کی گردن کو کاٹ دیتے، نہیں کٹی چھری کو، اللہ نے حکم دیا ایک بال بھی نہیں کاٹنا۔ تو
ہر چیز اللہ کے حکم کو مانتی ہے، پانی، آگ، پتھر، مٹی، ہر چیز۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے آسمان اور زمین کو حکم دیا میری اطاعت کرو، دونوں نے کہا اطینا طائعین، اے ہمارے رب ہم فرما بردار ہیں، جو آپ کا حکم ہوگا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر ایک دن چڑھتے ہیں، ساتھ صدیق، فاروق، عثمان ہیں، تو لرزنے لگتا ہے وہ حصہ پہاڑ کا۔ آپ نے اس پر اپنی ایڑی مبارک مار کر کہا احد ٹھہر جاؤ، تم پر اللہ کا نبی ہے اور صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ ٹھہر گیا پہاڑ۔ تو سعدی کہتے ہیں رحمہ اللہ، بات لمبی مختصر اس میں سے، کہ کسی نے شیر کو دیکھا کہ اس پر آدمی سوار ہے، ڈر گیا، کانپ گیا کہ یہ کیسا آدمی ہے، کیا تماشا ہے۔ شیر درندہ پھاڑنے والا، جنگل کا بادشاہ، اس نے اس کو گدھے کی طرح استعمال کیا ہوا ہے، سواری بنائی ہے۔ تو اس آدمی کو احساس ہو گیا، اس سوار کو، کہ یہ دیکھنے والا ڈر گیا، پریشان ہو گیا۔ اس نے کہا کہ فرمایا کہ تو اپنی گردن کو اللہ کی اطاعت سے نہ موڑ، تیرے حکم کی ہر چیز اطاعت کرے گی تو ہم گردن از حکم داور مپیش، کہ گردن نہ پیچت ز حکم تو ہے۔ شادی کہتا ہے تو اللہ کے سامنے جھک جا، اللہ کا صحیح فرما بردار بن جا، ہر مخلوق تیری بات کو مانے گی۔ سعد بن ابی وقاص جو مجوسیوں کے ساتھ جہاد کر رہے تھے، رستے میں دریا آیا، سپاہیوں نے کہا جی ہمارے پاس تو کشتیاں نہیں، کیسے پار کریں گے؟ فرمایا یہ ہمیں بھی اللہ کا حکم ہے جہاد کا، پانی اللہ کے حکم سے چلتا ہے، اللہ کا نام لے کر اپنے گھوڑوں کو اتار دو اس دریا میں۔ تو وہ جو سامنے دشمن تھے، مجوسی تھے، آتش پرست تھے، وہ ڈر گئے، انہوں نے کہا یہ انسان نہیں، یہ تو کوئی جنات ہیں، ان سے ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، بھاگ گئے۔ ایک سپاہی بھی نہیں ڈوبا، سب سالم پار ہو گئے۔ تو یہ بات تھوڑی سی ہے، مشکل ہے اپنے نفس پر قابو پانا، اللہ کے احکام کے سامنے مطیع ہو جانا، فرما بردار ہو جانا، لیکن یہ اللہ کا حکم ہے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کی بات مانتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورج، چاند، ہر چیز، آسمان اور زمین تمہارے خادم ہیں۔ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا منہ۔ میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چھری تیز کرتے، قبلہ رخ کرتے جانور کو، اور پہلو پر پاؤں رکھ کر، یہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، آپ بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر ذبح کرتے تھے۔ یہ دونوں لفظ سورہ حج کے اندر آتے ہیں، تکبیر بھی کہو اور اللہ کا نام بھی لو۔ تو اللہ کا نام لو، بسم اللہ کہا تو عمل ہو گیا، اللہ اکبر کہا تو لتکبروا اللہ علی ما ھداکم، تو اللہ کے نام پر ذبح کرتا ہوں، سب سے بڑا اللہ ہے، مال بڑا نہیں، بہت پیارا ہے دمبا، بہت پیارا ہے بکرا، بہت پیارا ہے یہ بیل، لیکن اللہ سب سے پیارا ہے، اللہ کے حکم پر سب کچھ قربان ہے۔ جذبہ وہی، روح وہی ہونی چاہیے کہ جب ضرورت پڑے گی تو اپنی گردن بھی حاضر کر دیں گے۔ تو ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھتے تھے، سورہ انعام کے آخری رکوع میں ہے، قربانی کرتے ہوئے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ، میری بدنی عبادت، مالی عبادت، نماز اور قربانی اور زندگی اور موت سب اللہ کے لیے وقف ہیں، جو رب العالمین ہے، لا شریک لہ، کسی عبادت میں اللہ کا کوئی شریک نہیں، اور میں اپنی مرضی سے یہ رستہ نہیں اختیار کرتا، بذالک امرت، اللہ کا مجھے یہی حکم ہے، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، سب سے پہلا فرما بردار میں ہوں۔ جیسے شریعت کی پابندی
امتیوں پر لازم ہے، سب سے پہلے نبی پر بھی لازم ہے۔ قرآن میں جگہ انا اول المؤمنین، انا اول المسلمین، تمہیں میں فرمان برداری کی دعوت دیتا ہوں، سب سے پہلے اللہ کا فرمان بردار میں ہوں۔ حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے پہلے پارے کے آخر میں دعا ہے، ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے رب ہمیں اپنا فرمان بردار بنا دے، جو تیرا حکم ہو اس کو تسلیم کریں۔ ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت ہو یہ تیرے احکام کو شوق اور ذوق سے ادا کرے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دعا بھی فرماتے تھے ذبح کرتے وقت، اللہم منکا و لکا، اے اللہ تو نے دیا اور صرف تیرے نام پر قربان کرتا ہوں۔ اللہم تقبل منی وممن لم یضحی من امتی، یا اللہ میری طرف سے قبول کر اور جو میرے امتی قربانی نہ کر سکیں ان کی طرف سے بھی قبول کر۔ تو لوگ پوچھتے ہیں، پوچھنا بھی چاہیے، دین سیکھنا بہت ثواب ہے۔ فرمایا ایک شرعی مسئلہ سیکھنا 100 رکعت نفل سے زیادہ ثواب ہے، ایک دین کا باب اور موضوع سیکھنا 1000 رکعت پڑھنے سے زیادہ ثواب ہے۔ دین ہر وقت سیکھنا چاہیے۔ لوگ پوچھتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایصال ثواب کے لیے قربانی کر سکتے ہیں؟ بہت سے دوست روکتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی لوگ کچھ روکتے ہیں کہ ان کو کیا ضرورت، ان کو ضرورت نہیں ہے، ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ثبوت پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کمزور اور محتاج امتیوں کی طرف سے قربانی کی، تو اگر ہمیں اللہ نے توفیق دی ہے، مال دیا ہے، وسعت دی ہے، تو ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کریں، ان کے نام پر ثواب کے لیے قربانی کریں، تو اس میں کیا حرج ہے؟ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 قربانیاں کرتے تھے، ایک اپنی، ایک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایصال ثواب کے لیے۔ تو علی خلیفہ راشد ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا میری سنت پر عمل کرو اور خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرو۔ یہ میں نے یہاں سے تلاوت کی تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیات مبارکہ پڑھتے تھے۔ اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا زیادہ بہتر ہے، دور ہے، طریقہ نہیں آتا، یا پھر کمزور ہے طبیعت، نہیں کاٹ سکتا، تو کسی اور سے بھی کروا سکتا ہے، لیکن خود حاضر ہو تو بہتر ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھے، پہلے اپنے ہاتھ سے ذبح کریں، نہیں تو کم از کم سامنے ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ ویسے قربانی تو ہو جائے گی، ہزاروں میل دور بھی کسی کو کہہ دیا قربانی کر دو تو ہو جائے گی۔ تو یہ فرمایا کہ اس دن میں، ان دنوں میں، یہ آج 3 دن قربانی کے ہیں، 10، 11، 12 ذوالحج کی 10 سب سے بہتر ہے پہلا دن، لیکن دوسرے تیسرے دن بھی، کل اور پرسوں بھی، اور پرسوں جمعہ بھی ہوگا، تو وہ آخری دن ہوگا قربانی کے۔ 3 دن قربانی ہو سکتی ہے، اور یہ ایام نحر کہلاتے ہیں، یعنی اونٹوں کو ذبح کرنے اور قربانی کرنے کے دن۔ تو اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کہ کتنا مخلص ہے، کتنی نیت صاف ہے، کتنی میری رضا کی طلب ہے۔ سورہ حج میں فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، ان قربانیوں کے گوشت اور خون اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں جاتے، گوشت تم خود کھاؤ، دوستوں کو کھلاؤ، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ تعالیٰ تو دیکھتا ہے کہ دل میں تقویٰ کتنا ہے، اخلاص کتنا ہے، تو اخلاص کی بات، ریاکاری نہ ہو۔ اب یہ باتیں سنائیں تو اس کے لیے ہمارے پاس ٹائم بھی نہیں ہے، آپ بھی سب جانتے ہیں کہ مہنگی قربانی خوبصورت خرید کر ٹی وی پر اس کو لوگوں کو دکھانا، پورے ملک کو کہ یہ اتنی مہنگی اتنا بڑا جانور خریدا ہے، اور گشتیں کرانا سڑکوں پر جلوس نکال کر جو بڑا زبردست جانور جی قربانی کیے جی، بڑا کوئی اللہ کا عاشق اور محب، بڑا کوئی مومن ہے۔ ریاکاری ذرا بھی ہوگی تو یہ شرک ہے۔ سورہ کہف کے آخری الفاظ ہیں وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے۔ لوگوں کو دکھانا یہ ایک مخفی شرک ہے۔
اللہ کے اور اپنے دل کے درمیان بات ہونی چاہیے. کسی کو پتہ چل جائے دیکھ لے کوئی حرج نہیں، لیکن ارادہ کرنا کہ لوگوں کو دکھاؤں کہ سب سے مہنگی قربانی، سب سے خوبصورت قربانی اور سب سے زیادہ قربانیاں، لوگوں کو کیا دکھانا ہے بیچاروں کو؟ لوگوں نے کیا دینا ہے؟ جو ہر چیز کا مالک ہے، خالق ہے، اس کے سامنے فرما برداری ظاہر کرنی چاہیے. تو بہت سی نامناسب باتیں بھی ہو جاتی ہیں. ان کی بجائے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جنگل بیا، اس وقت مینا جنگل تھا، کوئی آبادی نہیں تھی، لوگوں کے سامنے تو نہیں بیٹے کو پیش کیے، بس باپ بیٹا دونوں ہی تھے. تو لوگوں کو دکھلانا کسی بھی عمل میں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کوئی عمل کرے اور میرے ساتھ کسی اور کو شامل کرے کہ یہ بھی راضی ہو جائے، خوش ہو جائے، تعریف کرے، فرمایا کہ اس عمل کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں، جس کو دکھانا چاہتا ہے اسی سے ثواب لے، میرا ایسے عمل سے کوئی سروکار نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے. تو للہ رب العالمین، للہ لام کا معنی خاص، یہ میری بدنی عبادت، مالی عبادت، زندگی موت اللہ کے لیے خاص ہے. زندہ رہوں گا تو اللہ کے دین کی دعوت دیتا رہوں گا، اور موت آئے گی تو اسی راستے میں آئے گی. محیای و مماتی للہ رب العالمین. فرمایا کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، اور ہر بال کے مقابلے میں تمہیں نیکی ملے گی. ایک بات آپ سب حضرات ٹھیک ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں، احتیاط. یہ احتیاط سال ڈیڑھ سال سے احتیاط کا درس، ایس او پیز اور احتیاط بہت اچھی چیز ہے، لیکن احتیاط کے ساتھ ساتھ ایمان اور توکل بھی ہونا چاہیے. سب سے پہلے سب سے بڑی احتیاط گناہوں سے بچنا ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچنا. جو عذاب آتا ہے، جو وبا آتی ہے، جو مصیبت آتی ہے، اللہ کی نافرمانی کے نتیجے میں آتی ہے. تو اصل احتیاط تو ہے اللہ کے احکام کو توڑنے سے بچنا، کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو نہ توڑا جائے، اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنا، اللہ کو یاد کرنا چاہیے، خوشی میں بھی اور غمی میں بھی. یدعوننا رغبا ورہبا، فرمایا میرے نبی جو تھے وہ مجھے پکارتے تھے امید میں بھی اور ڈر میں بھی. تو اللہ کا ذکر کرنا، دعائیں کرنا، الگ کتابچے چھپے ہوئے ہیں، فلاں چیز کے لیے یہ دعا، فلاں چیز کے لیے یہ دعا، یہ ذکر، قرآن میں آیتیں ہیں، صحیح احادیث موجود ہیں. سب سے بڑی احتیاط وہ ہے یعنی اللہ کا ذکر اور اللہ سے مانگنا، اور یہ یقین کرنا کہ جو کچھ ہونا ہے ہو کر رہے گا، جو اللہ نے لکھوا دیا ٹل نہیں سکتا. دو خوراکیں ویکسین لگوانے والوں کو کورونا ہوا، کئیوں کو ہوا، 2 لگوائیں 10 لگوائیں، جو تقدیر میں لکھا ہے وہ ہو کر رہا ہے. یہ ایمان ہونا چاہیے. احتیاط اپنی جگہ، احتیاط اپنی جگہ، ایمان تقدیر پر سب سے پہلے، اللہ پر توکل. جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور اللہ نہ چاہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. تو یہ آپ احتیاط کے ساتھ بھی بیٹھیں اور نماز پڑھیں، اور ہر جگہ، صرف مسجد میں نہیں، بینک میں بھی، مارکیٹ میں بھی، ہوٹل میں بھی، دکان پر بھی احتیاط. صرف مسجدوں سے ڈرانا یہ مناسب نہیں ہے. مسجدیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مرکز ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے مرکز ہیں، خانہ خدا ہے. اللہ کے گھر میں احتیاط اور باہر کوئی احتیاط نہیں، یہ نہیں. احتیاط ہے تو ہر جگہ ہونی چاہیے. اور گزارش یہ کر رہا تھا کہ اللہ نہ چاہے، اللہ نے فرعونیوں کو ڈبونا چاہا، اسی بحر کلزم میں ڈوب گئے، ختم ہو گئے. اسی دریا میں اس سے پہلے اسرائیلی سارے پار ہو گئے، کوئی نہیں ڈوبا. ابراہیم علیہ السلام کو وقت کے خدائی کے دعوے دار نمرود نے ختم کرنا چاہا آگ میں، اللہ نے نہیں چاہا، ایک بال بھی نہیں جلا.
وہ تو کافر تھا، خدائی کا دعویٰ کرنے والا باغی تھا۔ اللہ کے خلیل نے پورا زور لگایا لیکن حضرت اسماعیل کا ایک بال بھی نہیں کٹا۔ تو وہی کچھ ہوتا ہے جو کون چاہتا ہے، بولو جی؟ اللہ کا ذکر بہت ہونا چاہیے۔ یہ دن تو ہے ہی تکبیروں کے۔ تو اس کائنات میں کوئی پتا گرتا ہے، کوئی قطرہ بارش کا گرتا ہے، گرمی سردی سب کس کی طرف سے ہے؟ مال بھی اللہ کا، ہم بھی اللہ کے حکم، نبی کی سنت پر اللہ کی رضا کے لیے قربان کرنا، یہ ہے مقصد۔ اور آج فجر کی نماز میں شکایت نہیں، دعوت کے طور پر فجر کی نماز میں 2 صفیں نہیں تھی، پوری 2 صفیں نہیں تھی اس مسجد میں۔ اب انشاءاللہ بہت صفیں بنے گی۔ تو یہ فرق ہے تھوڑا سا، ہم تسلسل سے عمل کرنے سے تھکتے ہیں۔ مہمان کا استقبال کرتے، عید آ گئی سال کے بعد، اور جی سارے پڑھو جی عید، 5 نمازاں روزانہ پڑھنی ہے، مولوی صاحب آپ پڑھ دیں، ایسی نہیں۔ نماز فرض ہے۔ عید تو ہمارے حنفیوں کے نزدیک واجب ہے، باقی اماموں کے نزدیک عید سنت ہے، واجب نہیں ہے، ضروری سنت ہے، اور ہمارے حنفیوں کے نزدیک واجب ہے۔ تو واجب کا اہتمام اور فرض سے کوتاہی مناسب نہیں۔ تو بھائی نمازی 360 کا نہیں ہونا چاہیے سال کے بعد عید پڑھنا، نمازی 60 کا ہونا چاہیے، 5 نمازیں باجماعت پڑھے، کہو انشاءاللہ۔ انشاءاللہ 5 نمازیں پڑھیں گے، اور فطرانہ بھی دیں گے، قربانی بھی کریں گے۔ زکوٰۃ زیادہ فرض ہے قربانی اور فطرانے سے، زکوٰۃ بھی پوری حساب کر کے ادا کریں گے۔ اب وقت قریب ہونے والا ہے، اصل عمل تو نماز اور قربانی ہے۔ واز تو ماشاءاللہ آپ سنتے بھی ہیں، سننا بھی چاہیے۔ تو اس عید کے موقع پر 2 رکعتیں ہیں بغیر اذان اقامت کے۔ اعلان لاؤڈ سپیکر پر ہوا، ہر طرح ہوتا ہے، اذان نہیں ہوئی۔ کیوں؟ اس لیے عید کے دن عید کی نماز سے پہلے نفل پڑھنا گناہ ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے نہیں پڑھے۔ جو نماز سب سے پیاری عبادت ہے، عید کی نماز سے پہلے گھر میں پڑھیں، مسجد میں پڑھیں، عیدگاہ میں پڑھیں، گناہ ہوگا، ثواب نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کے نبی کی سنت نہیں۔ یہی عید جو ہے، صحابہ کرام نے فرمایا، ہم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے 10 سال عیدیں پڑھی ہیں، کوئی اذان آپ نے نہیں دلوائی، کوئی اقامت نہیں کہلوائی، اقامت اذان نہیں ہوگی، حالانکہ اللہ کا ذکر ہے، لیکن ذکر بھی تب ثواب ہوگا جب نبی کی سنت ہو، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہو۔ تو 2 رکعت واجب اور 6 تکبیریں اس میں زیادہ ہیں۔ سب سے پہلے اللہ اکبر کہا، ہاتھ باندھ دیے، اور سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک پڑھ لیا۔ اس کے بعد ہاتھ بلند کر کے اللہ اکبر چھوڑ دیے، پھر اللہ اکبر، پھر چھوڑ دیے، پھر اللہ اکبر۔ اب 4تھی تکبیر ہو گئی، پھر ہاتھ باندھ دیے۔ پھر دوسری رکعت میں ذرا میں بھی غلطی کھا سکتا ہوں، امام بھی کئی دفعہ 3 دفعہ نماز پڑھاتے ہیں، سال کے بعد جو پڑھانی ہوتی تو غلطی لگ سکتی ہے۔ دوسری رکعت میں تکبیر کے ساتھ رکوع میں نہیں جانا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر 3 دفعہ ہاتھ اٹھا کر چھوڑنے، 4تھی دفعہ ہاتھ نہیں اٹھانا، رکوع میں جانا ہے۔ نماز کے بعد دعا ہوگی، خطبے کے بعد نہیں، خطبہ انشاءاللہ پہلے نماز، پھر دعا، پھر خطبہ، پھر انشاءاللہ قربانی۔ اب وقت ہو گیا ہے، شروع صفحے بنانا۔